بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی. آج ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں 30ویں پارے کی سورہ نشرح. اس کے 3 معنی ہے، یعنی ایک نام ہے علم نشرح، دوسرا نام ہے شرح، اور تیسرا نام ہے النشرح. معنی تینوں کا ایک ہی ہے، اور شرح کہتے ہیں مشکل پیچیدہ باتوں کو سمجھنے کے لیے سینے کا کھلنا. اس میں 1 رکوع ہے، 8 آیات ہیں، اور 27 کلمات ہیں، اور 103 حروف ہیں. اور ترتیب کے اعتبار سے مصحف میں یہ 94 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 12ویں سورت ہے. جیسے کہ سورہ دوحہ 11ویں تھی، یہ 12ویں سورت ہے. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، وہ دیکھتے ہیں، پھر آگے ہم آیت وہ شروع کرتے ہیں. کہ جیسے کہ ہم لوگوں نے پچھلی سورہ پڑھی، سورہ دوحہ، تو سورہ دوحہ کا مضمون اور اس کا مضمون سیم ہے. وہاں پر جو بات یعنی نہیں کی گئی، اس کو یہاں پر کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. جیسے وہاں ہے نا، علم یجد کا یتیمن فآوا، اور تو یہاں پر کیا ہے کہ علم نشرح لک صدرک، تو اس کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی کچھ باتیں وہاں کی باقی تھی، اس کو یہاں پر مکمل کیا جا رہا ہے. بعض کے خیال میں یہ دونوں ایک ہی صورت ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں، یعنی سورۃ دوحہ اور سورۃ نشرح. سورۃ دوحہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کا ذکر ہے، اور اس صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انعامات احسانات کیے، اس کا ذکر ہے. سورہ دوحہ میں ظاہری انعامات نظر آنے والی چیزیں، ان کا ذکر ہے، جیسے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. تو یہ ساری ظاہری نعمتیں آپ کو گنائی گئی ہیں. اور سورۃ نشرح میں مانوی چیزیں، یعنی جو نظر نہ آنے والے وہ انعامات کا ذکر ہے، جس کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. حقیقت یہ کہ کوئی بھی نعمت جب کسی کو ملے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے. سورہ دوحہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرنے کے لیے کیا کیا کریں. کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے، کسی سوالی کو مت جھڑکیے، اور جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو بیان کیجیے. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کیے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے دی جانے والی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیسے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. تو جیسی نعمتیں اسی قسم کا شکر. اور اس صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وحی الہی اور شرح صدر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جو بلند کیا، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف توجہ کیجیے اور اس کی عبادت کیجیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جائیں، اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے. انسان جب بھی کسی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اور زیادہ کر دیتے ہیں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں اور ٹیلنٹس دیے ہیں. بعض مرتبہ ہم کو جو ذہانت ٹیلنٹس دیے گئے ہیں، اس کا پورا استعمال بھی نہیں ہم کر پاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتی ہے. لیکن جتنا زیادہ ہم ان کو استعمال کرنے لگتے ہیں، جتنا زیادہ ہم ان کو دینے لگتے ہیں، اور خاص طور پر دین کی دینے والا ہو یا تعلیم دینے والا ہو، تو ایک دائی یا ایک استاد جتنا زیادہ اپنے طالب علم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جتنا محنت کرتا ہے، اس کو دینے، اس کو سکھانے کی جتنی کوشش کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کا علم، اس کا تجربہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے. نہ صرف علم اور تجربہ بڑھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس کے شاگردوں میں اس کے لیے رسپیکٹ، اس کے لیے محبت اور اس کی قدر کا جذبہ بھی ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ اللہ کے احسان کا اور اس علم جیسی عظیم
عزیمت کا دینے پر شکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بدلے میں اجر کی اللہ سے امید رکھتے ہوئے۔ اور انسان کی تعلیم و تربیت اور انسان کی خیر خواہی یہ دنیا کی سب سے بڑی یعنی سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ مادی چیزیں مثلاً پتھر توڑ کر گھر بنا لینا اور دوسری چیزوں کے ذریعے کچھ تعمیر کرنا، اس سے کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن انسانیت سازی، ان کو سنوارنا، نکھارنا، ان کو ایک اعلیٰ کوالٹی کا کام یعنی بنانا، کسی کام کا بنا دینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا، تو یہ ہر عالم یا استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف طالب علم کو یعنی صرف انفارمیشن ہی دینے والا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے پڑھا دیا، ان کو سکھا دیا، وہ کر دیا، نہیں، بلکہ ان کو ایسی تعلیم دینا کہ ایک تربیت، ایک ایسا کہ ان کے اندر بھی جذبہ آئے آگے اس کام کو لے کر چلنے کا۔ اور یہ کام والدین کے بعد کون کر سکتا ہے؟ استاد ہی کر سکتا ہے۔ تو ان سب باتوں کی روشنی میں اس صورت کا مطالعہ کریں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس میں جو احکامات دیے گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اور ہم سب کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہلی سورہ میں فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، سینہ کھلنا اس معنی میں انسان پر حق کو واضح کر دینا، کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے سینے کا کھلنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کب یعنی یہ سب چیزیں مفت میں نہیں مل جاتی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، صلاحیت کو خرچ کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، اور جب یہ نعمت مل جائے تو ساری باتیں انسان کو سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ تو شرح کسی چیز کو یعنی پھانکے کاٹنا، جیسے چھوٹی چھوٹے پیسز کرتے ہیں نا، شرح صدر میں مشکل پیچیدہ باتوں کو سمجھنا۔ اور ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ بچپن میں آپ کا شرح صدر کیا گیا، اس کو دیکھتے ہیں، اور شرح کہتے ہیں کسی چیز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا، تشریح، اور تشریح سرجری کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ اور جیسے کہ احادیث کی تشریح کی جاتی ہے، یعنی حدیث چاہے چھوٹی سی ہو لیکن اسکالرس اس میں کئی باریک باریک مسائل اور پوائنٹس نکال لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں خطاب کر کے کہا گیا، تو دیکھا جائے تو اس دنیا میں ملنے والی نعمتیں جو انسان کو دی گئی ہیں، ان میں شرح صدر جو ہے، دل کی وسعت، دل کا اطمینان و سکون نصیب ہونا۔ ڈپریشن کیا ہے؟ دل کا گھٹنا، سینے کا تنگ ہونا، ضیق، جس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے۔ تو اندر کی تنگی، شوہ بخل، انسان کے اندر کی ایسی کیفیت کہ نہ وہ خود اپنے سے راضی ہو اور نہ وہ خوش ہو اور نہ کسی اور سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دل کو ہر چیز سے مختلف بنایا ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں ان میں اگر ہم کچھ جو ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ بھر جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن دل اگر نرم ہو تو اس میں جتنی بھی علم، حکمت اور خیر کی چیزیں ڈالتے جائیں، اتنا ہی زیادہ دل وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی سینہ کھلتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی دل اور اتنا ہی زیادہ اس میں خوشی اور اطمینان آتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے بلکہ آپ محسوس کر سکتے ہو۔ جیسے ہمارے اس میں بھی یہ بولا جاتا ہے نا، اس کا دل کتنا بڑا ہے۔ دل کتنا بڑا ہے تو کیا مطلب دل سائز میں بڑا ہو گیا؟ نہیں، دل بڑا یعنی اس کے دل میں وسعت کتنی ہے، کتنا لوگوں کے بارے میں اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے، کتنا اس کے اندر لوگوں کے لیے محبت ہے، کتنا دوسرے لوگوں کا درد سمایا ہوا ہے، تو اس طرح سے وسیع ہو گیا اس کا سینہ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کا سینہ۔ تو جب یہ سینہ کھلتا ہے تو مشکل سے مشکل، پیچیدہ سے پیچیدہ معاملات بھی سمجھ میں آنے لگتے ہیں، انسان چیزوں کی تہہ تک پہنچنے لگتا ہے، اس کو گہرائی نصیب ہوتی ہے اور انسان دور تک سوچنے لگتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے جانے کے لیے دعا کی تھی، کب؟ 2500 سال پہلے، کہ دعا مانگی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے۔ تو آگے کی نسلوں کی اصلاح ہو جائے، دوسروں کی خیر خواہی ہو، ہم کو یہ دور اندیشی کیوں نہیں سوچتی؟ یعنی انہوں نے جو سوچا 2500 سال پہلے اور دعا مانگ لی کہ یا رب
ہم میں رب اے ہمارے رب وب اس بھیج فیہم ان میں، یعنی اس قوم میں رسولن ایک رسول من انفسہم انہی کے اندر سے. اور کب دعا مانگ رہے 2500 سال پہ، تو کتنی دور اندیشی کہ ان کو آگے کی نسلوں کی فکر ہے. کیا ہم لوگوں کے دل میں بھی کبھی خیال آتا ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے ایسی دعا مانگے کہ یار اب ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیجئے، اپنے دین کا کام ان سے لے لیجئے، اللہ ان کو دین کا صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائیے. یا ہم لوگوں کو بس دنیا کی فکر ہوتی ہے کہ یہ پڑھ لکھ کر ایک اونچی ڈگری حاصل کر لیں، ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، اور اس کے بعد کیا ہے اچھا کمانے لگے اچھے نہیں. وہ تو ایک دنیاوی ترقی کی چیز ہے، وہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو دور اندیشی کے یار اب اگر یہ صحیح دین والے بنیں گے بچے، یہ صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر قائم رہیں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ نسلوں تک چلے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر اپنی اولاد کی ویسی تربیت کریں گے، پھر وہ آگے چل کر وہ ایسا کریں گے. تو سینہ کھلنے کا ایک معنی یہ بھی کہ دور اندیشی کے بارے میں سوچنا، آگے نسلوں کی اصلاح ہو جائے، دوسروں کی خیر خواہی. ہم کو یہ دور اندیشی کیوں نہیں سوچتی کہ ہم صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں؟ سماج میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، امت مسلمہ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل چھوٹا ہے، نظر ہماری کوتا ہے. دوسرا معنی ہے جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 25 to 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ہم دعا مانگتے ہیں شروع میں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہاں موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے بغیر مانگے عطا کیا. یعنی وہاں دعا مانگ رہے یا رب، جب فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دیجئے تاکہ ہمارے دل میں وسعت آئے سینے میں، اور ہماری زبان کی گرہ کھول دیجئے کہ تاکہ وہ بات سمجھے. تو وہاں دعا مانگ رہے ہیں، اور کئی ہزار سال، تقریباً 4000 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے دے رہے ہیں. کہ علم نشرح، کیا نہیں آپ کا سینہ تنگ تھا؟ کس چیز سے تنگ تھا؟ دیکھتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے پڑھ چکے ہیں سورہ دوحہ میں کہ وحی کی وجہ سے، لوگوں کی تان و تشنیع کی وجہ سے. تو کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کا سینہ؟ آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ آپ کے لیے آپ کے رب نے خیر اور بھلائی کے راستے کھول نہیں دیے؟ یا صرف دل کی ہی نہیں، پورے سینے کے کھلنے کی بات کی گئی ہے. کیونکہ سینہ ایک جیسے ہوتا ہے نا ہڈی کا ایک پنجرا ہوتا ہے، اس کے اندر دل ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صلاحیت دی تھی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا کام لینے کے قابل ہوئے. اسی لیے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ کیا تھا. اسی لیے پھر اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے بیان کیا تھا، کیونکہ سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ شرح صدر کے ساتھ ہے. کہ سینہ کھلا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یعنی نبوت سے سرفراز فرمایا. اور تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگوں نے حدیث یاد کی ہے، اللہ کرے آپ لوگوں کو لائف ٹائم کے لیے یاد رہے وہ حدیثیں، کہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ سینے کا دین کے سمجھنے کے لیے شوق پیدا ہو جانا، کھل جانا، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اس میں سما جانا، اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو. اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ، کیا بھلا وہ جس کا سینہ اللہ نے کھول نہیں دیا، فہو علی نور من ربہ، پھر ایک نور پر وہ ہوتا ہے اپنے رب کی طرف سے. اور خصوصاً جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، صحیح راستہ دکھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یرید ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. سورہ انعام. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کو وسعت عطا فرماتے ہیں، پھر اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس محبت میں وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اسی یہ جو آپ کا سینہ کھلا تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے صحابہ کرام کی اس طرح سے ٹریننگ کی کہ پھر ان کے بھی سینے کھل گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ سماج میں ایک یعنی ایک بہت مضبوط جماعت بن کر نکلے، کہ جو لوگوں کو کیا ہے خیر پہنچانے والے بنے، اور خیر کے خود عمل کرنے والے بنے،
اور اسی اسی شرح صدر کی وجہ سے کیا ان کا سینہ ایسا کھلا، دل اتنا کھل گیا، تو مال کہا جا رہا ہے لے کر آؤ تو پورا کا پورا مال لے کر آ جا رہے، جان دینے کے لیے اگر کہا جا رہا ہے تو جان دینے کے لیے تیار. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ تربیت اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نا. دوسرا معنی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ یعنی ریئلی یہ شرح صدر کیا گیا. ایک مرتبہ بچپن میں، اور دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرانا تھا. جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال کی. کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. پھر اس کو پھینک دیا گیا نکال کر. پھر دل کو سونے کی تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا. تو کہا جاتا ہے کہ سونے کا جو تشت تھا وہ تو جنت سے لایا گیا تھا، لیکن دنیا میں سب سے پاکیزہ پانی، سب سے مبارک پانی زمزم ہے. اس کے ذریعے آپ کے سینے کو، دل کو دھویا گیا اور پھر اس کو جوڑ دیا گیا اور اسی جگہ پلٹا کر اس کو سی دیا گیا. ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا رنگ اترا ہوا تھا. حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی سب سے پہلا اوپن ہارٹ سرجری. جیسے آج اوپن ہارٹ سرجری اتنے سالوں کے بعد کس طرح سے ترقی کیا ہے کہ آج واقعی میں لوگوں کا سینہ کھولا جاتا ہے اور آپریشن کیا جاتا ہے اور اس طرح سے وہ کیا جاتا ہے. اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے اس طرح کا آپریشن کر کے بتایا جبریل علیہ السلام کے ذریعے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب جو ہے سچی کتاب ہے. آج یہ ڈاکٹرز اگر اس چیز کو پڑھتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو اس طرح سے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ روشن کر دیا، اسے چوڑا اور گنجائش والا بنا دیا. جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 125 کی ابھی آیت ہم لوگوں نے پڑھے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. پھر جس طرح اللہ نے آپ کا دل منور کیا، اسی طرح آپ کی شریعت میں لچک، آسانی اور نرمی رکھ دی اور طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی. اور یہ بھی ہے کہ معراج والے دن جب معراج پر لے جانے کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا کیا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور اسی طرح آپ بیت اللہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، اس کو دوبارہ اس کو دھویا گیا، صاف کیا گیا اور اس کے بعد پھر ویسے ہی اس کو کھول دیا گیا. اور پھر آپ اس بوجھ کو اٹھانے یعنی جو معراج کا ایک وہ تھا، اس کے سفر پر جانے کے لیے آپ تیار ہوئے اور پھر آگے کا پورا معراج کا واقعہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، کسی اور کو جرات نہیں تھی. بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبوت کے سلسلے میں سب سے پہلے کیا دیکھا تھا؟ آپ ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا ابو ہریرہ تم نے پوچھا ہے، لو سنو. میں 10 سال کچھ ماہ کا تھا جو جنگل میں گیا، سر پر کچھ کھسر پھسر سنی، غور کیا تو ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تھا کیا یہ وہی ہے؟ پھر یہ دونوں میرے سامنے آئے، ایسے نورانی چہرے تھے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھے. ان کے کپڑوں سے خوشبو کی تیز لپٹیں آ رہی تھی، آج تک میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی اور نہ ایسے کپڑوں میں کسی کو دیکھا تھا. یہ دونوں میرے پاس آئے اور دونوں نے میرا ایک ایک بازو تھام لیا. اب اس روایت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، جبکہ دوسری جگہ کیا کہا جاتا ہے تجلیات نبوت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 4 سال کی تھی. کیونکہ یہ واقعہ اصل میں وہیں پر آیا جہاں پر حلیمہ سعدیہ کے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش کے لیے گئے تھے. تو بازو تھام لیا، ہاتھ کیا تھے؟ پھول جیسے تھے، مجھے معلوم بھی نہیں ہوا کہ کسی نے میرے بازو تھام رکھے ہیں. پھر کہنے لگے انہیں لٹا دو. پھر انہوں نے مجھے اس طرح لٹا دیا کہ مجھے محسوس بھی نہیں ہوا. پھر بولے ان کا سینہ چیر دو. آخر ایک شخص میرے سینے پر آ بیٹھا اور اس نے میرا سینہ چیر دیا، جس سے نہ تو خون نکلا اور نہ مجھے دکھ محسوس ہوا، یعنی درد بھی محسوس نہیں ہوا. پھر بولے دل سے کینہ، حسد، بغض وغیرہ سب نکال دو. چنانچہ اس نے
ایک منجمد خون یعنی جمع ہوا خون کا لوتھڑا کی طرح کچھ نکال کر باہر پھینک دیا. پھر بولے اب اس میں نرمی رحم بھر دو. پھر دل سے جو کچھ نکالا تھا اس کی جگہ کوئی چاندی جیسی سفید چیز اس میں ڈال دی گئی. پھر میرے سیدھے پاؤں کا انگوٹھا ہلا کر بولے جاؤ، اللہ آپ کو زندہ اور سلامت رکھے. اب جو میں چلا تو میں نے اپنے دل کو ہر چھوٹے پر نرم اور ہر بڑے پر مہربان پایا. اس طرح سے 2 مرتبہ آپ کے ساتھ واقعہ ہوا شرح صدر کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کی زندگی میں تنہا رہ کر غور و فکر تو کیا کرتے تھے، مگر حقیقت کو نہیں پہنچ سکے تھے کہ جب تک وحی کا نزول شروع نہیں ہوا تھا اس کے لیے اللہ نے رہنمائی کی. کون سا بوجھ؟ نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی. یعنی آپ کو نماز نہیں معلوم تھا کہ کیسے پڑھنا ہے، اور یہ بھی کہ عبادت کس طرح کروں اپنے رب کی. یہ سارے بوجھ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. یعنی ایک فکر میں رہا کرتے تھے کہ یہ تو ہے کہ عبادت کیسے کروں، لیکن کس طرح کرنا. عبادت کرنا یہ تو پتا تھا، لیکن کس طرح کرے یہ نہیں پتا تھا. جیسے فرمایا لیغفر لک اللہ، سورہ فتح آیت نمبر 2 میں، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. یعنی بار نبوت اٹھانے کے اسباب فراہم فرما دے، اور آپ کا کیا کرے کہ جو اتار دے آپ کا بوجھ. اب دوسری نعمت کا ذکر ہے. ودعا ان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا لینا. وزر کہتے ہیں بھاری بوجھ کو، اور وزر قرآن مجید میں گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے ہم لوگ کئی دفعہ پڑھ چکے نا ولا تزر وازرۃ وزر اخری. غم کے معنی میں بھی آتا ہے، دوحہ میں جیسے پڑھ چکے. اس بوجھ سے مراد کئی معنی لے گئے ہیں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کچھ سوالات تھے، کچھ تلاش تھی جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کو چھوڑ کر غار ہرا میں چلے جایا کرتے تھے. تو اس کے سوال کے جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، نبوت دی، آپ کو عبادات کے طریقے معلوم ہونے لگے، اور آپ کے بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے گئے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک خوف کی کیفیت جو طاری ہو گئی تھی، جیسا کہ ہم لوگوں نے سورہ دعا میں کیسے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے دلی تسلی ملی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ کیا ہے کچھ ہلکا ہوا. پھر اسی طرح تیسرا معنی ہے کہ نبوت کے پہلے کے 40 سال جو اللہ کی عبادت میں نہیں گزرے، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ملال تھا، تو وہ کیفیت بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دی. چوتھا معنی یہ ہے پھر اسی طرح پیغمبر کا درجہ عام انسانوں سے بہت بڑا اور بہت اونچا ہوتا ہے، تو ان کے اخلاق بھی اعلیٰ درجے کے ہوں اور ان سے چھوٹی سی بھی کمی کوتاہی کمی بیشی نہ ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے، تو کہیں نہ کہیں بشری تقاضے کے پیش نظر کمی بیشی ہو جاتی تھی. جیسے کہ عبس وتولی میں کہ وہ آئے اور آپ نے دیکھ کر تیوری چڑھائی. تو یہ کیا ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے انسان میں یہ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. تو یہ بے رخی کیا تھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں، وہ ایک قصور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وزر کا معنی قصور بھی لیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ قصور بھی معاف کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بوجھ ہٹا دیے. جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے سورہ فتح آیت نمبر 2 میں لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. تو یہ گناہ کا معاف کرنا بھی کیا ہے کہ آپ کا بوجھ ہلکا کرنا، آپ سے بوجھ کو اتار دینا. اس کے بعد جو ہے آیت ہے الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر. یعنی اکیلے رہ کر غور و فکر کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مگر رہنمائی نہیں مل رہی کہ یہ کام کس طرح کریں. جیسے دنیا میں مثلا کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے، مقصد کو پانا چاہتا ہے، مگر کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح یہ کام کروں، کون میری رہنمائی کرے گا، کون مجھے بتائے گا. اور ہم اپنے جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، مثلا جس فیلڈ میں ہم کو جانا ہے اس کے جو تجربے کار ہوتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ نے اس کو کیسے اچیو کیا، اور آپ نے اس کو کیسے پایا، اور آپ نے یہ کام کیسے کیا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا تھے، اس کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی اس فکر میں کہ کیا کروں میں. جیسے بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ اتنا سینہ تنگ ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میں جا کر اونچی پہاڑی پر
اور اپنے آپ کو اوپر سے گرا دوں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو کہہ رہے ہیں تاکہ یعنی جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، یعنی اتنا آپ کو اس کا ملال تھا، یعنی آپ کو جس چیز کا بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا تھا. اور نقید ہوتا ہے کسی چیز کا اس طرح ٹوٹنا کہ کڑکڑانے کی آواز ہو، جیسے چارپائی کے اوپر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو کیسے چرچرانے لگتی ہے. یعنی آپ کے اوپر ایسا بوجھ پڑ گیا تھا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بوجھل محسوس کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. حالانکہ نبوت سے پہلے بھی آپ بہت اچھے صادق اور امین انسان تھے، مگر جو شہرت آپ کو نبوت کے بعد ملی وہ اس سے پہلے نہیں تھی. اگر آپ کو یہ نبوت نہ ملتی تو اس طرح سے جو آپ کا نام تاریخ میں لکھا ہے وہ شاید نہ لکھا جاتا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے، اذان میں، نماز میں، کلمے میں، سیرت میں آپ کا ذکر. اور اسی طرح حتیٰ کہ ہم کو اپنی زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈالنے کی نصیحت کی گئی ہے. آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ایک مومن سنت ادا کرے گا اس کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضروری، یعنی جس وہ ساری علم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا کر گئے، ہر امتی میں سے جو بھی اس پر عمل کرے گا اس سے ایک ایک درجہ آپ کا بلند ہوتا رہے گا. اور صحابہ کرام کی زندگی جب ان کا بیان تو یہ بھی آپ کو ہی کریڈٹ جاتا ہے، یعنی جو وہ بیان کریں گے وہ بھی آپ کو کس کو کریڈٹ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی تو اس کا کریڈٹ. اور قیامت تک یہ ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا. کس طرح کہ مثلا یہ کہ دنیا بھر میں اذان جو ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ہمارے مغرب کے وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اسی ٹائم دوسری جگہ جو سورج ہے وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے. تو اذان ہوئی، اس طرح ہوتے ہوتے 24 گھنٹے میں واپس اذان ہمارے ملک تک پہنچ جاتی ہے. یعنی دنیا کے ہر کونے میں ہر منٹ میں اذان ہو رہی ہے. ایک جگہ اذان ختم ہوئی دوسری جگہ شروع ہوئی، دوسری جگہ ختم ہوئی تیسری جگہ شروع ہوئی. تو اذان تو ہر لمحہ اذان میں آپ کا ذکر بلند ہو رہا ہے. آپ کی زندگی میں تو مشکلات بہت سی آئیں، مگر پھر عزت اس طرح کہ قیامت تک ہر امتی آپ پر درود بھیجتا رہے گا. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو جب یہ آیت پڑھی جائے گی تو کیا یاد آئے گا؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی پر سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی اس پر سلامتی بھیجو. تو ہم سلامتی کس طرح بھیجیں کہ جب تک ہم نماز میں التحیات نہیں پڑھتے، اور التحیات للہ والصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور یہ صرف درود پڑھ کر کافی نہیں ہے، بلکہ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سپرد کیا، اب امت اس کام کو آگے پہنچائے اور اس کام کے کرنے میں کیا کرے کہ اس میں محنت کرے. تو جہاں میرا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا. مثلا اذان تکبیر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آتا ہے. اللہ نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند فرمایا ہے. کوئی خطیب اور کلمہ گو ایسا نہیں جو اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرتا ہو. مؤذن اذان میں اور مکبر تکبیر میں توحید کے ساتھ رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں. ایک حدیث میں ہے، مجھ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کا ذکر کس طرح میں بلند کروں. میں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب میرا ذکر ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا. یعنی کسی اور کا نام نہیں لیا گیا کہ جب تک میرا ذکر ہوگا تو فلاں نبی کا بھی ہوگا، فلاں نبی کا بھی ہوگا. نہیں، جب تک میرا ذکر ہوگا ساتھ ساتھ ہی کیا ہے؟ آپ کا ذکر ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہرت عطا کی، آپ کو بلندی عطا کی، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو، آپ کے درجے کو بہت بلند کیا. اور اس کے لیے جیسے کہ حدیث ابھی ہم لوگوں نے پڑھی کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر. اور اسی طرح ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو وہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، بلکہ ساتھ ہی اس کا کلمہ مکمل ہوتا ہے
واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی طرح جہاں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، پڑھنے والے کو، سننے والے کو لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. یہ بھی آپ کے ذکر کی بلندی اور آپ کی قدردانی کا ایک ذریعہ ہے. تیسرا معنی یہ کہ پھر اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام اور عزت ہے کہ دشمن پہلے بھی اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا طرح طرح کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. مگر ایک عام مسلمان جب سنتا ہے یا پڑھتا ہے ایسی خبریں تو یقین نہیں کرتا، بلکہ غصے میں بھر جاتا ہے. اور اس کو سخت غصہ آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں توہین کی جاتی ہے، بلکہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ اٹھتی ہے اور محبت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. چوتھا معنی یہ ہے کہ اور جہاں بھی جس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور احترام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، رسپیکٹ کے طور پر. پھر اسی طرح پانچواں معنی ہے پھر ذکر بلند کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم نہ ہو، خبر نہ ہو، چاہے کہ وہ دشمن میں سے ہی کیوں نہ ہو. دشمنوں میں بھی وہ خبر اس طرح کی ہے. پھر چھٹا معنی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر یہ بھی ہے کہ خواہ کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مجوسی ہو، اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. ساتواں معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کے ذریعے قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور آپ کو یاد کیا جائے گا کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. آٹھواں یہ ہے ورفعنا ذکر کا معنی. اسی طرح کوئی بھی مجلس، کوئی بھی خطبہ، اس میں کیا کیا کہا جاتا ہے، یعنی شروعات کیسے ہوتی ہے، نحمدہ ونصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں کیا ہوا کہ اللہ کی حمد کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جس طرح محفوظ کیا گیا اور لاکھوں لوگوں نے اس کے لیے جو کوششیں اور محنتیں کی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام باقی لوگوں کے کلام سے بہت مختلف ہے. یعنی آپ کے کو وہ باتیں دی گئی ہے جو پہلے انبیاءوں کو نہیں دی گئی یا پہلے لوگوں کو نہیں دی گئی. تو یہ بھی ورفعنا لک ذکرک کہ آپ کو وہ چیزیں میسر کی گئی جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی. 10واں معنی اس کا یہ لیا گیا. اسی طرح جو ایک رائٹر ہے، وہ کرسچن ہے، دا ہنڈریڈ اس نے لکھی، سکسیس مین، دا 100 سکسیس مین کتاب لکھی. اس نے سب سے ٹاپ نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، حالانکہ وہ خود عیسائی تھا. جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ خود عیسائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو آپ نے نمبر 1 پر کیوں لکھا، یعنی آپ چاہتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے لکھ سکتے تھے نا. تو اس نے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا، کوئی کسی فیلڈ میں سکسیس ہے تو کوئی کسی اور میں، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کا مطالعہ کیا تو ہر فیلڈ میں بطور نبی، بطور باپ، بطور شوہر، بطور صحابہ کے ساتھی، بطور ایک دائی اور مبلغ، بطور ایک بزنس مین، تاجر، یعنی ہر فیلڈ میں، ہر ایک پہلو میں آپ کی زندگی کا کامیاب اور خوبصورت تجربہ دیکھا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جیسے سورہ قلم میں پڑھ چکے کہ بے شک آپ کے لیے آپ کا اجر ایسا ہے کہ غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا. اور آپ کے لیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، کیونکہ آپ اخلاق کے اونچے درجے پر ہیں، اعلیٰ درجے پر ہیں. تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انعامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. کیونکہ اگلی آیت جو ہے فَإِنَّمَا، کہ پہلے اتنی تنگی تھی سماج کی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے اور اپنے ہی رشتہ داروں کی طرف سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ان سارے انعامات کا ذکر کیا کہ کیا آپ تنگ نہیں تھے اپنی قوم سے اور اپنے معاشرے سے. کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا اور آپ کو عزت دی اور آپ کی تنگی، آپ کا بوجھ اتارا جو آپ کو کی کمر توڑ رہی تھی. اور اس کے بعد فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر کیا کیجیے اب، پھر بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جہاں تنگی ہے وہیں آسانی ہے. جیسے امام شافعی کا قول کیا ہے کہ الامر اذا ذاک اتسع، کہ معاملہ جب حد سے زیادہ تنگ ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ اپنا راستہ نکال لیتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے. کہ جب کوئی کام اپنی انتہائی تنگی کو پہنچ جاتا ہے تو وہیں سے وسعت نکل آتی ہے.
وہیں سے وہ راستہ نکال لیتا ہے. تو ہر سختی کے بعد نرمی اور ہر دشواری کے بعد آسانی ہے. تاکید کے لیے جملہ مکرر لایا گیا ہے، یعنی 2 مرتبہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور گرامر کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں تو مع العسر یسرا، تو عسر کے لیے کیا ہے؟ العسر یعنی کیا ہے؟ معرفہ لیا گیا ہے، یعنی ایک عسر. اور یسرن، یسرا معرفہ کے لیے لیا گیا ہے، یعنی 2 مرتبہ، 2 معنی میں لیا گیا ہے. تو 1 مرتبہ مشکل اور 2 مرتبہ آسانی. یعنی بجائے جو ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر جو بھی مشکل پریشانی آتی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی زیادہ ہمارے ساتھ وسعتیں ہوتی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کے ہم پر انعامات ہوتے ہیں. تو اسی لیے ان مع العسر یسرا، دوبارہ یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت گھبرائیں. جو مشرکین مکہ آپ کی اتنی مخالفتیں کر رہے ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ کیفیت ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. یا تو یہ خود ختم ہو جائیں گے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، سوال کرنے والوں سے شکایت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو خون کے بدلے میں نیا خون دیتے ہیں اور گوشت کے بدلے میں نیا گوشت دیتے ہیں. اور وہ اس طرح سے نئے سرے سے عمل شروع کر دیتا ہے جیسے پانی کا ریلا آتا ہے، اور اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہو تو پانی وہاں رک نہیں جاتا کہ اب میرے لیے راستے بند ہو گئے، بلکہ دائیں بائیں سے راستہ بنا کر نکل جاتا ہے. یعنی وہ رکنا نہیں ہے کہ اب میں کیا کروں، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں. وہ پتھر کو رکاوٹ نہیں سمجھتا بلکہ راستہ بناتا ہے دائیں سے یا بائیں سے اور نکل جاتا ہے. تو پہلے ایک راستہ تھا، رکاوٹ آنے پر دوسرے راستے بنا لیے. اسی لیے کسی بھی تنگی سے گھبرا کر کسی کام کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اپنا مقصد کیا ہے کہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کبھی ایسا ہوگا کہ شیطان حملہ کرے گا، کیونکہ وہ خناس ہے اور طاق میں لگا بیٹھا ہے کہ کس طرح سے میں بہکاؤں. اور وہ تو وہاں اپنے جو مشن ہے، جو راستہ ہے، اس کو کیا ہے؟ اسٹاپ نہیں کر لینا ہے، بلکہ کیا ہے؟ راستے ڈھونڈنا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک مرتبہ اور آپ کے سامنے ایک چٹان تھی. فرمایا اگر سختی اتر کر اس چٹان میں گھس جائے تو آسانی بھی اس میں گھس کر سختی کو باہر نکال دے گی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. تو یہ چیز ہے کہ سختی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ نہیں رہتی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہمارے لیے یہ سب بات بتا کر کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگی کیا تھی؟ چونکہ یہ مکی صورت ہے تو مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لوگوں کو دیتے تھے تو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے اور مخالفت کرتے تھے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ عسر کے ساتھ ساتھ یسر بھی ہے، بعد نہیں بلکہ ساتھ ہی ہے. یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے، ایمان لانے والے صحابہ کرام بھی موجود ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو یہ آپ کے سپورٹر بنے جن کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کام کیے، کئی جنگیں جیتی، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنگی میں سے آسانیاں نکالی. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبق تھا اور ہم سب کے لیے بھی کہ 2 مرتبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. آنے پر خاص ہو گیا، یعنی دونوں میں تنگی کم ہے، آسانی زیادہ ہے. جیسے کوئی غم آیا، پریشانی آئی، بیماری آئی، وہ تھوڑے دن کے لیے تھی، مگر خوشی اور راحت کے دن کیا ہے؟ لامحدود. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو یہ اللہ کا قانون ہے. مثلا کوئی اگر چاہے کہ مجھ پر کوئی پریشانی تنگی آئے ہی نہیں، بس آسانی ہی آسانی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ فطرت کا قانون ہے کہ ہمیشہ مشکل کے ساتھ آسانی. کوئی بھی دنیا کا امیر ترین انسان یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ بس میرے لیے تو سب کچھ آسانی ہے، یہ آسانی ہے. نہیں، اس آسانی تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں وہ کتنے مشکل راستوں سے گزر کر پہنچا ہے. لہذا جو شخص زندگی میں آسانی چاہتا ہے اسے مشکلوں سے گزرنا پڑے گا. اسی طرح 2 قسم کے کردار، ایک شخص جس کا بچپن بہت سی تکلیفوں سے گزرا، اب بڑا ہو کر کوئی مشکل آئی تو وہ اس کو مشکل نہیں لگتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے وہ مشکل بھی آسان لگتی ہے. دوسرا کردار ہے جس نے بچپن سے کبھی تنگی مصیبت نہیں دیکھی، اب وہ چھوٹی سی مشکل سے بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا. تو کوئی بھی چیز، مثلا بیماری آئی ہے تو اذیت کی بات ہے،
مگر آسانی اس میں کیا ہو گئی کہ نماز اس کے لیے آسان کر دی گئی ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ لو، نہیں لیٹ کر پڑھتے اشارے سے پڑھ لو. اسی طرح پانی کو ہاتھ لگانا منع ہے تو تیمم کر لو. پھر جو سالوں سے آپ کو پوچھتے نہیں تھے وہ آپ کی خیر خیریت لینے آ جاتے ہیں. یعنی بیماری کیا ہے، ایک یہ بھی وجہ بن گئی. بیماری میں آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور دوسرے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ بھی آسانی آپ کے لیے ہوگی. تو ایک بیماری کے ساتھ ساتھ عام دنوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل عبادت کر لیتے تھے اب نہیں کر پا رہے ہیں، مگر آپ کا ثواب لکھا جا رہا ہے. تو یسر کب ہوگا کہ جب ہم یہ کام کریں گے. تو یہ اس میں بتایا کیا گیا کہ فرائض کے ساتھ ساتھ کیا ہے، نوافل کی بھی کثرت. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اب کرنے کا کام کیا ہے کہ دل تنگ کر کے بیٹھ جائے اور سوچیں کہ یہ تنگی کب جائے گی. نہیں جائے گی، اور ساتھ ہی ہے، ساتھ میں ہی لگی ہوئی ہے، فوراً اس کے ساتھ ہی آ رہی ہے. یعنی تنگی اگر دی ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے لگا دی آسانی. بس تھوڑا سا صبر کرنا ہے، اس کے وقت کا انتظار کرنا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. پھر جب آپ فارغ ہو جاؤ تو دوسرے کاموں میں محنت کرو. مثلاً جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دوسرے نبوت کے کاموں میں خود کو تھکاؤ. اگر تبلیغ کے کام سے تھک جاؤ تو نماز میں اللہ کے ذکر میں خود کو تھکاؤ. کبھی بھی اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھو. ایک نیکی کے مکمل ہونے پر دوسرے نیکی کے کام میں لگ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہی تھا. یعنی کبھی بھی آپ اپنے آپ کو فارغ نہیں رکھتے تھے، بلکہ کیا ہے، اپنے آپ کو بزی رکھتے تھے. یعنی جب آپ خانگی اور دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائے، ان کے بندھن کاٹ دیں، تو عبادت کے لیے فارغ البال ہو کر کھڑے ہو جائیں اور خلوص اور رغبت سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جب کھانا سامنے ہو یا زور سے قضائی حاجت کا احساس ہو تو نماز نہیں ہوتی. یعنی پہلے کیا ہے، آپ کو یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے. نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے یا اپنے بھوک کو مٹانا ہے. اسی طرح اگر تکبیر ہو جائے اور کھانا سامنے ہو تو پہلے اطمینان سے کھا لو. ابن مسعود کہتے ہیں جب آپ فرائض سے فارغ ہوں تو تہجد کی بھی تکلیف گوارا کر لیں اور نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ کر بھی اللہ اللہ کرتے رہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ فارغ ہوں تو دعا کی تکلیف گوارا کر لیں. اور یہ سارے کام کس طرح کرنے ہیں کہ ہمارا کیا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ سے ہے، ایک کام کے بعد دوسرا کام، ایک چیز سے تھک جائیں دوسرے کام میں اپنے آپ کو لگا لیں. ہمارا کیا ہے اس میں کہ ہم جب فارغ ہوتے ہیں تو آرام کرتے ہیں، چھٹیاں مناتے ہیں، دوسرے فضول کام میں لگ جاتے ہیں جس سے نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا. تو کام کاج چھوڑ دینے، ریلیکس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے فارغ ہوئے تو دین کی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ جائیں. فرائض سے فارغ ہو جائیں تو نوافل میں محنت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن انہی سب میں مصروف رہتے تھے، مگر رات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے نہیں بلکہ اپنے رب کی عبادت اور قرب کے لیے تہجد میں مشغول ہو جاتے تھے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوئے، مقام محمود ملا. اور یہی سبق ہم سب کے لیے ہے. جو شخص محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھتا ہے، اپنے قیمتی اوقات اور اپنے لمحات کو ضائع ہونے نہیں دیتا، پھر اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں. تو کام بعد کام، کام کے بعد کام، آرام نہیں. فنسب نصب سے ہے، مطلب گاڑنا، یعنی محنت ایسی کرنا کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گویا جیسے آپ نے اپنے آپ کو جما دیا، گاڑ دیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ ایسی نہیں کہ ہماری 2 رکعت ہم پڑھ لیے، 4 رکعت پڑھ لیے ہلکی پھلکی تو ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نمازوں میں سورہ بقرہ شروع کرتے، وہ ختم ہوتی آل عمران شروع کرتے، اس کے بعد سورہ نساء شروع کر دیتے. تو اس طرح سے طویل ترین قیام، طویل ترین آپ کا رکوع اور طویل ترین آپ کا سجدہ. عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اتنا آپ کیوں محنت کرتے کہ آپ کے پیر مبارک پر ورم آ جاتا ہے، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ مجھ پر اللہ نے کتنے سارے انعامات کیے. تو فنسب وہ محنت جو انسان کو تھکا دے. یورپ میں مثلاً کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جاب وغیرہ سے فارغ ہو کر جم جاتے ہیں فٹنس کے لیے. تو چاہے کہ ان کا طریقہ غلط ہے مگر انہوں نے اس عادت کو اپنایا جس کا حکم ہم کو قرآن میں ہم کو دیا گیا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب.
یہاں محنت فرصت کے اوقات میں کس چیزیں میں کرنا ہے، اپنے رب کی طرف یعنی رب کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو کھپانا ہے اور تھکانا ہے، ورنہ اس کو کھپانے میں تو بہت سے لوگ بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں۔ تو اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ، اسی کی طرف رجوع کرو، تھکاوٹ کا علاج اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ اور جیسے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا کہ ایک صحابی نے پوچھا، یعنی دوسرے ایک دوسرے صحابی سے، تو پھر آرام کب کریں گے؟ تو کہا کہ جنت میں، یعنی جنت ہے نا آرام کی چیز، اگر یہاں محنت کر لیں گے تو وہاں تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہاں آرام ہی آرام۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہ یہاں بتایا ہے کہ مثلاً کوئی اپنے کام سے تھکا مارا جب اپنے گھر میں آتا ہے تو کیا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آرام کرنے چلا جاتا ہے؟ نہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم لگا کر اس کی ساری تھکان کیا ہوتی ہے، دور ہو جاتی ہے، بلکہ وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن بندہ کام کاج سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو نماز میں سکون ملتا ہے، وہ اپنے رب سے باتیں کرنے میں مزہ محسوس کرتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا سکھایا تھا، جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی مال غنیمت میں غلام آئے تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اتنی سخت محنت کرتی ہو گھر میں کہ تم جا کر اپنے ابا جان سے اس کی یعنی ایک غلام کا سوال کیوں نہیں کرتی کہ وہ آپ کو ایک غلام دے دے تاکہ آپ کے کام میں آسانی ہو جائے۔ آپ کنویں سے پانی خود کھودتی ہیں، پانی خود نکال کر لے کر آتی ہے اور چکی چلاتی ہے، پھر روٹی بناتی ہے، تو ایک غلام ہوگا تو یہ سارے کام میں آپ کی مدد کرے گا۔ تو اس لیے وہ آپ کے پاس گئیں، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، واپس آ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ فاطمہ آئی تھی، آپ فوراً آئے، فاطمہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں، اور کتنی چہیتی پیاری بیٹی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رسپیکٹ دیتے تھے ان کو کہ جب وہ آتی تو کیا ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، ماتھے پر بوسہ دیتے، اور ان کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ غلام تو میں دے دوں لیکن کیا اس سے بہتر چیز میں تم کو نہیں بتاؤں؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے بہتر چیز بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ میری بچی، میری بیٹی، جب تم بستر پر تھک ہار کر پہنچو تو کیا کیا کرو کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تمہاری تھکان دور کر دے گی۔ تو ہم سب بھی اگر سارے کام سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر لیٹیں اور اس تسبیح کو دہرائیں اور اس یقین سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی بیٹی کو اس کی تعلیم دی ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، اس میں ضرور اثر ہے، اور واقعی پھر آپ اپنا اثر محسوس کریں گے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو دو نعمتیں، ایک تو یہ کہ آپ کو بستر ملا آرام دہ جس پر آپ تھکان کو دور کر سکتے ہیں، دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یقین آپ کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے تھکان دور ہوگی، کیونکہ کس کا قول ہے؟ صادق الامین کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بعض نے اس کا معنی یہ بھی لیا ہے کہ نماز پڑھ کر ایک دم سے اٹھ نہیں جانا چاہیے، یعنی جو ہم لوگوں نے پڑھا کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس سے مراد کیا ہے کہ مثلا نماز پڑھی جلدی جلدی اور فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہیں جا نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات ہے، دعا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، دوسرے جب تک آپ جا نماز پر بیٹھے ہوتے ہو اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہو، فرشتے آپ کی لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہم اغفر لہا ورحمہا۔ عورت ہے تو لہا اور مرد ہے تو لہو، سب کے سب بیٹھ کے اگر وہ کر رہے ہیں مسجد وغیرہ میں تو اللہم اغفر لہو ورحمہ، تو سب کے لیے دعائیں خیر۔ اسی طرح تیسرا معنی اس کا یہ لیا گیا ہے کہ دنیا کے کام میں تھکنے کے بعد عبادت میں اپنے آپ کو فارغ کرنا، پھر دنیا کے کام کرنا، اس طرح ایک بیلنس ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب کیا ہوتا ہے روٹین میں ہو یعنی ایسا نہیں کہ کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، جو چیز آپ کی روٹین میں آ جاتی ہے وہ چاہے کتنی بھی مشکل ہو لیکن آپ کا جسم اس کا کیا ہوتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، پھر سکون بھی اسی میں ملتا ہے۔ تو روٹین میں یہ چیز آنا چاہیے کہ مثلا یہ کہ فجر میں ہم اٹھے، سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، پھر اس کے کیا ہے
کہ اپنا گھر کا کام کاج ناشتہ وغیرہ ہے یا آرام ہے یا جو جو بھی سب کے الگ الگ روٹین ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اپنے گھر کے کام میں پکانے کھانے میں وہ لگے. ظہر کا وقت ہوا، اب کیا ہے وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کری. ظہر کے بعد پھر کام، کھانا پینا اور جو بھی ہے، پھر قیلولہ کرنا ہے جو بھی ہے جس کا اپنے اپنے حساب سے. پھر شام آئی، پھر عصر پڑھ لو، پھر کام میں لگے چائے پانی یا جو بھی ہے. پھر اس کے بعد مغرب پھر پڑھ لیا، پھر رات کے کھانے کی تیاری، پھر کھانا ہو گیا، عشاء پڑھ لو، عشاء پڑھ لو. تو یہ اس طرح سے یعنی اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ایک کام کے بعد ایک کام اور کرتے ہیں نا ہم اس طرح، تو اس میں تھکان محسوس نہیں کرتے. کبھی یہ کہا کہ گھر کے کام میں تھک گئی ہوں، حالانکہ شکایت کرنے والے کرتے بھی ہے کہ گھر کے کام میں تو آپ تھک کیوں گئے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو عبادت کے ذریعے سے آپ کو ریلیکس ملنا چاہیے تھا، جو آپ کو سکون ملنا چاہیے تھا، جو آپ کو دلی خوشی ملنا چاہیے تھی، وہ آپ نے نہیں لی، وہ ڈوز آپ نے نہیں لیا. اسی لیے اب اپنے کنٹینیو آپ تھکا رہے ہو اپنے کام میں تو تھکان تو ہوگی، لیکن جب آپ اس روٹین کے حساب سے چلو گے کہ بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ کے لیے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ہوں گے، جب فارغ ہوں گے، رغبت رکھیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے اس وقت میں خیر و برکت ڈالیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو، وقت نکال، میں تمہارے دل کو غنا یعنی بے نیازی سے بھر دوں گا، دل کو راحت دے دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھ رزق سے بھر دوں گا، یعنی بے پناہ رزق دوں گا. اے ابن آدم مجھ سے دور نہ ہونا، عبادت سے منہ نہیں موڑنا، ورنہ تیرے دل کو محتاجگی سے بھر دوں گا. ہر وقت تمہیں غم اور پریشانی ہی لگی رہے گی کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، فکر 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 فکر. اور تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، تجھے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملے گی اور دل کو پریشانی سے نجات نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تو عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا. تو ہم سب کو پریشانی اور سخت مصروفیت سے بچنے کے لیے عبادت کے لیے وقت نکالنا لازم ہے. اور اس میں خاص طور پر توفیق ہو تو فجر سے پہلے اٹھ کر کچھ وقت تہجد، پھر فجر کی نماز، پھر صبح شام کے اذکار، پھر قرآن کی تلاوت. دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے، کیونکہ اگر کوئی دن کی شروعات اللہ کی عبادات سے نہیں کرتا تو یہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں اس کا دل بھی تنگ کر دیتا ہوں، اس کا ہاتھ بھی تنگ کر دیتا ہوں اور اس کی زندگی بھی تنگ کر دیتا ہوں. جیسے سورہ طٰہٰ میں پڑھ چکے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، کہ ہم اس کو دنیا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن کیا ہے وہ اندھا اٹھایا جائے گا. تو اگر اندھا اٹھنا نہیں چاہتے تو کیا ہے اپنے آپ کو فارغ کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو اسی طرح کچھ لوگ ذرا مشکلات آئی اللہ سے اور دور ہو گئے، تھوڑا بہت جو عبادت کر لیتے تھے اس کو بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں. کیا فائدہ نماز پڑھ کے، کیا فائدہ دعائیں مانگ کے، کچھ تو نہیں ہوتا. یہ تو تم دور ہونا پسند کیا تم نے، اللہ نے اپنے سے دور کر دیا. اور کچھ لوگ مشکلات آتی ہیں تو فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کا ایک معنی صرف فرض عبادات پر اکتفا نہیں کرو بلکہ اس کے بعد سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرو. الم نشرح لک صدرک، کیونکہ ساری تنگی پریشانی گھٹن دل میں ہوتی ہے تو اسی لیے سینہ کھل گیا تو ساری پریشانی ختم. اسی طرح بعض مرتبہ ہم لوگ جیسے ڈاکٹر کے یہاں انتظار میں کتنے کتنے گھنٹے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں یا سفر میں ہوتے ہیں، مثلا ایئرپورٹ پر اپنے پلین کے ٹائم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، دو دو تین تین گھنٹہ، یا اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ سارے کیا ہے فارغ وقت ہے. اس فارغ وقت میں بھی کیا ہے استغفار پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو، سبحان اللہ العظیم پڑھ لو، یا کوئی بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، دعائیں مانگ لو، سفر کے لیے آسانی کے لیے کچھ نہ کچھ کرو، کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کرو. یعنی کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے. یہ سارے معنی ہیں. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، چھوٹی سورت تھی 8 آیات کی، تو اس لیے اس کی تفسیر مکمل ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے.